A response to criticism on the writings of the Azhar Promise Misa and Imam Mahdi, this speech is going to be delivered by Maulana Ataul Mujib Rashid, the Imam Faisal Mosque, known as London Mosque, and the missionary in charge of Ahmadiyya Muslim Association, United Kingdom. We call Maulana, please, Imam Sahib. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. سامعین کرام، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پر اعتراضات کے جوابات. جن دو آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول یا نبی نہیں آتا مگر وہ اس کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کرنے لگتے ہیں. یہ ابنائے دنیا کی ایسی ریت ہے جو اس دور آخرین میں بھی جاری و ساری ہے. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود و امام مہدی موعود علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے اپنے مشن اور دعوی کا اعلان کیا تو اکثریت نے نہ صرف انکار کیا اور مخالفت کی بلکہ ایسے بدقسمت اور بے بصیرت لوگ بھی تھے جنہوں نے تمسخر اور استہزاء کا طریق اختیار کیا. خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت سے قادیان کی بستی سے اٹھنے والی صدا تو آج زمین کے کونوں تک اور دنیا کے 202 ممالک تک جا پہنچی ہے، لیکن مخالفین احمدیت آج بھی خدا تعالیٰ کے فرستادہ پر اور اس کی تحریرات پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے چلے جاتے ہیں. یہ شعر ہے تو ایک معاند احمدیت کا، لیکن دیکھیے آج احمدیت کی روز افزوں ترقی اور دوسری طرف مخالفین احمدیت کی پسپائی اور پیدا پیر ناکامی پر کس خوبصورتی سے چسپاں ہوتا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی تحریرات پر اعتراضات کے جواب کا موضوع بہت وسیع ہے. میں صرف چند امور کا ذکر کر سکوں گا اور بعض صورتوں میں مجبوراً اجمالی جواب پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا، لیکن خدا چاہے تو یہ مختصر جوابات بھی حق کے متلاشی لوگوں کے لیے بہت کافی ہو سکتے ہیں. حضرات، یہ امر یاد رکھنے کے لائق ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 90 سے زائد کتب لکھی ہیں اور آپ کی تحریرات میں ہرگز کوئی حقیقی تضاد نہیں. صرف صاف دلی سے اور نیک نیتی سے پڑھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. اگر یہ صورت نہ ہو اور مقصد صرف اور صرف اعتراض کرنا اور نقص تلاش کرنا ہو تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو ہر تحریر غلط اور قابل اعتراض نظر آئے گی. قرآن مجید کی مثال لے لیں. اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہر لحاظ سے بے مثل ہے. ایسی عظیم الشان کتاب پر بھی مخالفین اسلام نے اعتراضات کے انبار لگا دیے ہیں. اس لیے کسی شخص کا یہ کہنا کہ چونکہ مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پر بہت سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اس لیے ساری تحریرات ناقابل اعتبار اور ناقابل قبول ہیں، یہ بات ہرگز کوئی وزن نہیں رکھتی. یہ اصول بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس جگہ پر اعتراض کیا جائے اس کے سیاق و سباق کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے. بالعموم اعتراض کا جواب اسی جگہ پر موجود ہوتا ہے. ویسے بھی حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی تصانیف کا سلسلہ 28 سال کے طویل عرصے پر پھیلا ہوا ہے اور ایک موضوع پر آپ نے مختلف مقامات پر اظہار خیال فرمایا. اس لیے دیانت اور خدا خوفی کا تقاضا ہے کہ کسی موضوع پر غور کرتے وقت آپ کی سب تحریرات پر بیک وقت نظر کی جائے اور اس اصل کو بھی یاد رکھا جائے کہ بعد کی تازہ ترین تحریر سابقہ تحریرات پر ہمیشہ مقدم رکھی جاتی ہے اور اسی کو قول فیصل قرار دیا جاتا ہے.
یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر مصنف نے خود اپنی کسی تحریر کی وضاحت کر دی ہو اور سابقہ تحریر سے امکانی طور پر پیدا ہونے والے ابہام کو دور کر دیا ہو تو لازم ہو جاتا ہے کہ سابقہ تحریروں کو آخری تحریر کے تابع رکھا جائے اور خود مصنف کی بیان کردہ وضاحت کو حرف آخر کے طور پر فیصلہ کن قرار دیا جائے۔ حضرات، مخالفین احمدیت یہ اتہام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے معجزات و نشانات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و نشانات سے زیادہ قرار دیا ہے۔ وہ حوالہ دیتے ہیں تحفہ گولڈویہ کا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3000 معجزات ظہور میں آئے، اور پھر حوالہ دیتے ہیں تتمہ حقیقت الوحی کا کہ اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشانات ظاہر کیے جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک معجزہ متعدد نشانوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، جبکہ ایک نشان کئی معجزات پر مشتمل نہیں ہوتا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو 3000 بیان فرمایا، جو دراصل اپنے اندر اتنے نشانات رکھتے تھے کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ افسوس صد افسوس کہ جس کتاب حقیقت الوحی سے وہ ایک فقرہ اٹھا کر اعتراض کرتے ہیں، اسی کتاب میں ان کی نظر اس واضح بیان پر کیوں نہیں پڑتی جس میں پوری وضاحت موجود ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ جو کچھ آپ فرماتے ہیں، جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے، دراصل وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ ایک اور موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے فرمایا، جو کچھ مجھے دیا گیا وہ انہی کا ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام جیسے عاشق صادق کا یہ شعر اس اعتراض کو باطل کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ آپ نے کیا خوب فرمایا، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ حضرات، جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، لیکن جس قسم کے جھوٹ ہمارے مخالفین زبان پر لاتے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں۔ مثلاً یہ ادعا کرتے ہیں کہ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ نے نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹ اور افتراء اور اتہام تصور میں نہیں آ سکتا۔ جس غلام صادق کا دعویٰ یہ ہو کہ میں نے محض خدا کے فضل سے، نہ اپنے کسی ہنر سے، اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اس کی پیروی سے پایا۔ اور جس عاشق رسول کا اعلان یہ ہو کہ ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے، اور جس عاشق یار ازل کا نعرہ یہ ہو کہ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفر بود بخدا سخت کافرم، کیا ایسے سچے عاشق زار پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی فضیلت کے دعوے کا الزام لگایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اپنے اس سرتپا جھوٹے اعتراض کو سہارا دینے کے لیے معاندین ایک عربی شعر پیش کرتے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چاند گرہن کا ذکر ہے اور حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے لیے چاند اور سورج دونوں کے گرہن لگنے کا ذکر ہے۔ ان نادانوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ مسیح پاک علیہ السلام کے دعوی مہدویت کے بعد 1894 میں چاند اور سورج گرہن کا ہونا دراصل سب سے پہلے پیشگوئی کرنے والے یعنی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور عظمت پر گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا کہ ہمارے پیارے مہدی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نشانات مقرر فرمائے ہیں۔ پس یہ فضیلت سب سے اول اور مقدم طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آتی ہے، اور پھر مبارک آقا کے قدموں کی برکت سے یہ اعزاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نصیب ہوتا ہے۔
اگر کسی نے گنتی ہی کرنی ہے تو اس حساب سے 3 نشان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے اور 2 آپ کے غلام مسیح پاک علیہ السلام کے۔ جانثار خادم نے پیارے آقے کے بارے میں کیا خوب فرمایا ہے، برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے، جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے لے کر آج تک جو اعتراض بہت تواتر اور زور شور کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی کتب میں نبی ہونے سے انکار کیا اور پھر بعد میں یہ اقرار اور اعلان کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں نبی کے طور پر قائم فرمایا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا تاریخ اسلام میں اس قسم کے مذمومہ تضاد کی کوئی اور مثال بھی ملتی ہے؟ جی ہاں، ملتی ہے، اور وہ بھی ہمارے آقا و مولا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں اپنے مقام کے بارے میں بوجہ انکسار تاکیداً فرماتے رہے کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو اور نہ ہی مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح دو، باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو للعالمین نذیرہ قرار دیا تھا۔ جب ایک شخص نے آپ کو خیر البریہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، لیکن نبوت کے آخری سالوں میں آپ نے فرمایا کہ انا سید و ولد آدم، کہ میں سب آدم زادوں کا سردار ہوں۔ یہ بھی فرمایا کہ میں دیگر تمام انبیاء سے 6 باتوں میں افضل ہوں۔ نیز فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ کیا آج دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہو سکتا ہے جو اس بات پر اعتراض اٹھائے اور کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوے میں تبدیلی کیوں کی؟ اگر کسی میں یہ جرت نہیں تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق علیہ السلام پر زبان تان دراز کرنے کا کیا جواز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ابراہیم کے زمانے سے لے کر وفات کے دن تک یہی رہا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو کثرت سے مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف عطا فرمایا، غیب کی خبریں آپ کو عطا کیں اور اپنے الہامات میں آپ کا نام نبی رکھا، لیکن آپ نے اس مقام کی تعویل کر کے اسے محدثیت قرار دیا۔ بعد ازاں جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر واضح فرمایا کہ مقام نبوت کی حقیقت کیا ہے تو آپ نے بارش کی طرح نازل ہونے والی وحی الہی کی مطابقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں امتی نبی اور مسیح موعود ہونے کا اعلان فرمایا۔ گویا نفس دعویٰ میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ نہایت ظلم کی بات ہے کہ مخالفین احمدیت مسیح پاک علیہ السلام کی ابتدائی حوالہ جات کو تو پیش کرتے ہیں، لیکن خیانت سے کام لیتے ہوئے 1901 کے بعد کی وضاحتوں کا کبھی ذکر نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں میں اپنے الفاظ میں کچھ مزید واضح کرنے کی بجائے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بنیادی اور فیصلہ کن حوالہ عرض کرتا ہوں جو اس موضوع پر حتمی اور فیصلہ کن قول فیصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدیٰ سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ سامعین کرام، آج بہت کثرت سے یہ بات بھی دہرائی جاتی ہے کہ اگر آپ کا حقیقی منصب نبوت کا تھا تو پھر آپ پر اس بات کا انکشاف اتنے عرصے کے بعد کیوں ہوا؟ یہ نادان اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کسی بھی بات کا انکشاف کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ جب چاہے اپنی حکمت بالغہ سے ان امور کا اظہار کرتا ہے۔ کیسا نادان ہے وہ انسان جو خدا تعالیٰ پر اعتراض کرے کہ یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی گئی۔ قرآن مجید تو یہ اصول بیان کرتا ہے لکل اجل کتاب، کہ ہر بات کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور خدا علیم و خبیر ہی اس کی حکمتوں کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ نادان معترضین اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے اس گستاخانہ اعتراض کی زد تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ سکتی ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم ہجرت کے 16 یا 17 ماہ کے بعد نازل ہوا۔ آیت خاتم النبیین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دعویٰ نبوت کے پورے 18 سال کے بعد سن 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ کوئی ان اعتراض کرنے والوں سے پوچھے کہ خدا تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک سچے مومن کا جواب تو یہی ہوگا کہ خدا تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا
اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے کاموں پر اعتراض وہی اٹھاتا ہے جو عقل و دانش سے کلیتاً بے بہرا ہو۔ پچھلے دنوں ایک معترض نے یہ سوال بہت تمطراق سے اٹھایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب ایام الصلح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تحریر فرمائی ہے، اور کتاب مسیح ہندوستان میں ان کی عمر 125 سال لکھی ہے، اور ایک تیسری کتاب تذکرۃ الشہادتین میں جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعہ ہجرت کا ذکر ہے، وہاں یہ لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد عیسیٰ ابن مریم نے 120 سال عمر پائی اور پھر فوت ہو کر اپنے خدا کو جا ملا۔ معترض کی انوکھی سوچ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ اس حساب سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 153 سال ہو جاتی ہے۔ اس کے جواب میں اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایسی الٹی سمجھ خدا کسی کو نہ دے۔ اہل زبان کے ہاں یہ مسلمہ طرز بیان ہے کہ کسی انسان کے حالات اور زندگی کے واقعات بیان کرنے کے بعد جب کہا جاتا ہے کہ پھر اس انسان نے اتنی عمر میں وفات پائی تو اس کا حساب اس کی پیدائش سے لگایا جاتا ہے، نہ کہ زندگی میں ہونے والے الگ الگ واقعات سے۔ بالکل اسی طریقے کے مطابق حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے واقعہ صلیب کے بعد ہجرت کا ذکر فرمایا اور پھر لکھا کہ بالآخر انہوں نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اگر کوئی عقل و دانش رکھتا ہے تو اس کے نزدیک اس میں کوئی وجہ اعتراض نہیں۔ جہاں تک 120 اور 125 سال کا تعلق ہے، احادیث کی مختلف کتب میں دونوں عمروں کی روایات ملتی ہیں۔ کنز العمال اور المعجم الکبیر للطبرانی میں 120 سال اور الطبقات الکبریٰ لابن اسد میں 125 سال مذکور ہے، پس اس لحاظ سے بھی یہ اعتراض بے معنی ہو جاتا ہے۔ ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی کتاب شہادت القرآن میں حدیث ھذا خلیفۃ اللہ المہدی کا حوالہ بخاری شریف دیا ہے، جبکہ یہ حدیث وہاں نہیں ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو حدیث بیان کی ہے، کیا وہ واقعی حدیث ہے یا نہیں؟ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے الفاظ کے لحاظ سے بالکل درست ہے۔ سیاہ ستہ کی کتاب ابن ماجہ میں موجود ہے۔ علاوہ ازیں حدیث کی متعدد معروف کتب میں بھی یہ حدیث انہی الفاظ میں مذکور ہے، اور امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں اس کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ صحیح علی شرط الشیخین، کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق بھی صحیح ہے۔ گویا جہاں تک حدیث کے الفاظ اور نفس مضمون کا تعلق ہے وہ قطعی طور پر ثابت ہے۔ سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ اس مسلمہ حدیث کا حوالہ درج کرنے میں اگر سہون دوسری کتاب کا نام درج ہو گیا ہے تو اس بات پر آسمان سر پر اٹھا لینے کا کیا جواز ہے؟ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے جن مشکل حالات میں 90 سے زائد کتب تحریر فرمائیں، وہ اپنی ذات میں ایک عظیم معجزہ ہے، اور جہاں آپ نے اپنی کتب میں ہزاروں ہزار حوالے درست درج فرمائے، اگر ایک حوالے میں صحف کے باعث دوسری کتاب کا نام درج ہو گیا تو اس کو کس بیانی سے تعبیر کرنا چھچورا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بات بھی خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب شہادت القرآن سے 2 سال قبل اپنی کتاب ازالہ اوہام میں ایک جگہ نہیں بلکہ 2 جگہ بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مہدی کی خبریں ذوف سے خالی نہیں۔ اسی وجہ سے امامین حدیث یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے ان کو نہیں لیا۔ ان واضح بیانات کی موجودگی میں اگر کسی میں شرافت یا دیانت ہو تو وہ ہرگز زبان تان دراز نہیں کر سکتا۔ تاریخی غلط بیانیوں کے حوالے سے ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے کہ تاریخ کو دیکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی۔ مخالفین کا اعتراض ہے کہ یہ امور تاریخی حقائق کے خلاف ہیں۔ حق یہ ہے کہ یہ مخالفین خود تاریخی حقائق سے ناواقف ہیں، اور یہ اعتراض اسی ناواقفیت کی پیداوار ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ معروف اور مشہور قول تو یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات اس وقت ہوئی جب کہ آپ کی والدہ ماجدہ حمل سے تھیں، اور مسیح پاک علیہ السلام نے اس کا ذکر اپنی کتب میں کئی جگہ پر فرمایا ہے۔ البتہ سیرت کی کتابوں میں ایسے حوالے بھی بکثرت ملتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد کی وفات آپ کی پیدائش کے بعد ہوئی۔ مشہور سیرت نگار علامہ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ پنگھوڑے میں تھے۔ بعض دیگر علماء نے والد ماجد کی وفات کے وقت آپ کی عمر 28 دن 2 ماہ
7 ماہ، 9 ماہ، 1 سال، 2 سال اور 2.25 سال بھی بیان کی ہے۔ جہاں تک آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات کا تعلق ہے، اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان کی تائید علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب بحار الانوار سے ہوتی ہے، جس میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 4تھے مہینے میں پہنچے تو آپ کی والدہ آمنہ وفات پا گئی۔ 4 ماہ کی عمر میں آپ بغیر ماں باپ کے یتیم بچے تھے۔ پھر اسی کتاب میں حضرت عبد المطلب کا ایک قول بھی اسی مضمون کا درج ہے۔ ان تاریخی حوالہ جات سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان کی تائید ہو جاتی ہے اور ہر اعتراض کی پرزور تردید بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے خلاف ایک اور اعتراض بڑے شد و مد سے یہ اٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی کتب میں اپنے مخالفین کے لیے سخت کلامی اور بد زبانی کا طریق اختیار کیا، حتیٰ کہ انہیں گالیاں بھی دیں۔ اس تعلق میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس کی ابتدا کبھی بھی مسیح پاک علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہوئی۔ آپ کا چیلنج آج تک موجود ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی مخالف کی نسبت اس کی بدگوئی سے پہلے خود بد زبانی کی ہو۔ جب مخالفین کی بد زبانی حد سے بڑھ گئی تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ تب خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ صحت نیت کے ساتھ ان تحریروں کی مدافعت کروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ایما پر آپ نے ان گالیوں کے جواب میں مخالفین کی اصلاح کی خاطر خالص نیت سے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کے مطابق اور معترضین کے جوش اور غیظ و غضب کو دور کرنے کے لیے جوابی الفاظ استعمال فرمائے، جن کا جواز لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم کی آیت کریمہ سے ملتا ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دشنام دہی اور چیز ہے اور بیان واقعہ کا گو وہ کیسا تلخ اور سخت ہو دوسری شے ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جس کو دشنام دہی کہا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 90 سے زائد کتب پر یکجائی نظر کرنے سے یہ حقیقت خوب کھل کر سامنے آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے نبیوں میں رحم اور درگزر بھی ہوتا ہے اور دفاعی موقع پر مومنانہ غیرت اور غضب بھی۔ مخالفین کے ظالمانہ بیانات کے مقابل پر آپ نے مومنانہ غیرت کا نمونہ دکھاتے ہوئے ناموس رسالت اور اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اپنے جذبات کا ضرور اظہار فرمایا، مخالفین اور معترضین کو خوب آئینہ دکھایا، لیکن ان الزامی جوابات میں بھی اخلاق اور سچائی کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ہاں، مخالفین کو ان کے مسلمات کی روح سے شرمندہ اور لاجواب ضرور کیا، اور یہی بات حضرت سلطان القلم کے باطل شکن علم کلام کا امتیازی نشان ہے۔ سخت کلامی کے اتہام کے سلسلے میں ایک محاورہ زبان جس کو بہت اچھالا جاتا ہے وہ ذریۃ البغایا ہے۔ عقل مند لوگ خوب جانتے ہیں کہ محاورے کا لفظی ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ لالچی انسان کو محاورتاً ابن الدینار کہا جاتا ہے، وہ دینار کا بیٹا نہیں ہوتا۔ مسافر کو ابن السبیل کہا جاتا ہے، جبکہ وہ راستے کا بیٹا نہیں ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن کو عربی کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، ہرگز اس محاورے کا ترجمہ کنچنی کی اولاد نہیں کیا۔ اس محاورہ زبان کا صحیح ترجمہ باغی، سرکش اور متمرد انسان ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے خود اپنی ایک کتاب میں ابن البغا کا ترجمہ سرکش انسان بیان فرمایا ہے، اور سیاق کلام بھی صاف ظاہر کرتا ہے کہ غیر احمدی جمہور مسلمان اس کے مخاطب نہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ جب اس محاورہ زبان کا ایک صحیح اور مستند ترجمہ موجود ہے اور مصنف کے دوسرے بیان سے اس کی تائید بھی ہو جاتی ہے، تو پھر نامعلوم ہمارے مخالفین کو ایک غلط ترجمہ کر کے اسے زبردستی اپنے اوپر لگانے کا شوق کیوں ہے؟ بد زبانی کے ضمن میں ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے بارے میں لعنت کا لفظ 1000 بار لکھا ہے۔ اس اعتراض میں یہ مغالطہ ہے کہ گویا سب مخالفین کے بارے میں لعنت کا لفظ لکھا گیا ہے۔ یہ بات ہرگز درست نہیں۔ حق یہ ہے کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے لعنت ڈالنے کا آخری طریق ان دشمنان اسلام کے خلاف اختیار فرمایا جو محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم اور گالی گلوچ میں انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ اسی طرح اسلام اور قرآن مجید پر بھی دل آزار حملوں سے اسلام کا درد رکھنے والے مسلمانوں کے سینے چھلنی کرتے تھے۔ جب انتہا ہو گئی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے محبت اسلام و قرآن مجید
اور عشق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہو کر ایسے ظالموں کے خلاف لعنت کی بد دعا کی۔ یہ بدبخت ظالم تو لاکھوں کروڑوں لعنتوں کے سزاوار تھے، آپ نے محض 1000 لعنت پر اکتفا کی۔ انبیاء کرام کی جوابی کارروائی کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی نبی نے سخت گوئی میں سبقت نہیں کی، بلکہ جس وقت بدطینت کافروں کی بدگوئی انتہا تک پہنچ گئی تب خدا کے اذن سے یا اس کی وحی سے وہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ بیان ہی یہی طریق حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ اور جہاں تک کسی پر لعنت ڈالنے کا تعلق ہے، قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کا جواز ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ظالم قوم کے بارے میں فرمایا، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر یقیناً اللہ تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ حساب کیا جائے تو یہ لعنت کروڑوں نہیں بلکہ بے حساب لعنتوں میں بدل جاتی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ظالموں کے خلاف ایک عرصے تک فجر کی نماز میں نام لے لے کر ان پر لعنت ڈالی۔ پس یہ 1000 لعنت معاندین اسلام کے خلاف ہے اور اس کا جواز قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے حوالے سے یہ اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے ابتدا میں براہین احمدیہ میں اسلام کی تائید میں 300 دلائل دینے اور کتاب کی 50 جلدیں شائع کرنے کا وعدہ کیا، اور یہ دونوں وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ وعدہ خلافی کا الزام تو تب لگ سکتا ہے جب آپ نے کوئی وعدہ کیا ہو، جب وعدہ ہی نہ ہو تو اعتراض کیسا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود واضح طور پر فرمایا ہے کہ میں نے پہلے ارادہ کیا تھا، ارادے کا لفظ استعمال کیا ہے، میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ اس بات حقیقت اسلام کے لیے 300 دلیل براہین احمدیہ میں لکھوں، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ 2 قسم کے دلائل یعنی اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اور زندہ معجزات ہزارہا نشانوں کے قائم مقام ہیں۔ پس خدا نے میرے دل کو اس ارادے سے پھیر دیا، پھر دوبارہ ارادے کا لفظ استعمال کیا، اور مذکورہ بالا دلائل کے لکھنے کے لیے مجھے شرح صدر عطا کیا۔ سو میں انشاءاللہ تعالی یہی دونوں قسم کے دلائل اس کتاب میں لکھ کر اس کتاب کو پورا کروں گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کے سب معاملات اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے آپ کے ارادے کو اس طور سے پورا فرمایا کہ آپ نے براہین احمدیہ کے 4 حصوں کے بعد 85 سے زائد کتب لکھیں، جن میں یہ مذکورہ بالا دلائل پوری شرح اور بسط کے ساتھ بیان فرمائے، اور آخر میں براہین احمدیہ حصہ 5 لکھ کر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے ارادے کو مکمل فرمایا۔ جب اصل مقصود پورا ہو گیا تو اعتراض خود بخود باطل ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مذکورہ بالا 300 دلائل جماعت کی طرف سے کتابی صورت میں شائع شدہ ہیں۔ اسی ضمن میں یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ پہلے کتاب براہین احمدیہ کی 50 جلدیں شائع کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن صرف 5 جلدیں لکھیں اور وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اس کا جواب بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ وعدہ خلافی تو تب ہوتی جب وعدہ کیا گیا ہو، جب معین وعدہ ہی نہ تھا تو وعدہ خلافی کا اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، پھر ارادے کا لفظ استعمال آپ نے کیا۔ پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا، اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اس جواب سے کہ 50 حصے لکھنے کا اصل مقصد 5 حصوں سے بتمام و کمال پورا ہو گیا، سعید اور نیک فطرت لوگ تو مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن سطحی نظر کے لکیر کے فقیر استہزاء پر اتر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال کافی ہونی چاہیے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کو 50 پاؤنڈ دینے کا وعدہ کیا ہو اور وہ اس کو یہ 50 پاؤنڈ ایک ایک کر کے دینے کی بجائے 10-10 پاؤنڈ کے 5 نوٹ دے دے تو کیا اس طرح اس کا وعدہ پورا نہیں ہو جائے گا؟ اعتراض کرنے والوں کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ 50 اور 5 کے برابر ہونے کا ذکر حدیث نبوی میں بھی ملتا ہے۔ معراج کے موقع پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار 50 نمازوں میں تخفیف کی درخواست کی تو آخری بار اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کرتے ہوئے فرمایا، ہیا خمسن وہیا خمسون، کہ اب فرض نمازوں کی تعداد تو 5 ہے لیکن یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے 50 کے برابر شمار ہوں گی۔ اگر یہ خدائی حساب درست ہے اور یقیناً درست ہے اور اس پر کوئی سچا مسلمان اعتراض نہیں کر سکتا، تو اگر یہی انداز بیان اللہ تعالیٰ کے مسیح اور مہدی علیہ السلام نے اختیار فرمایا تو اس پر اعتراض کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ سامعین کرام،
کسی تحریر کا کمال اس کا مؤثر ہونا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی تاثیر کا سب سے بڑا اور زندہ ثبوت وہ سب احمدی ہیں جو ان کتب کو پڑھ کر احمدی ہوئے، اور پھر ان کتب نے ان کی زندگیوں میں وہ انقلاب برپا کیا جس نے انہیں ایک ادنا حالت سے اٹھا کر خدا شناس اور پھر خدا نما وجود بنا دیا۔ میں اس ضمن میں اس سرزمین کے گوہر آبدار انگریز احمدی واقف زندگی مبلغ کی مثال دیتا ہوں۔ مکرم بشیر احمد آرچڈ صاحب عیسائیت چھوڑ کر حقیقی اسلام کی آغوش میں آئے۔ آپ مسیح پاک علیہ السلام کی کتب کے ایسے عاشق تھے کہ آپ نے کتاب اسلامی اصول کی فلسفی 50 سے زیادہ مرتبہ پڑھی اور ہر بار نیا علم و عرفان حاصل کیا۔ کتب مسیح موعود علیہ السلام کی یہ عظیم الشان تاثیر خود اپنی ذات میں ان تحریرات پر کیے جانے والے سب اعتراضات کا منہ توڑ جواب ہے۔ یہ زندہ جاوید اور زندگی بخش تحریرات ایک طرف اور دوسری طرف یہ اعتراضات کرنے والے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر واقعی یہ کتب تمہارے ذوم میں جھوٹ کا پلندہ ہیں، اگر تم یہ یقین رکھتے ہو کہ جو ان کو ایک بار پڑھ لے گا وہ کبھی احمدیت کی آغوش میں نہیں آئے گا، تو پھر تم ان کتب کو خود شائع کر کے ساری دنیا میں پھیلا کیوں نہیں دیتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آج جماعت احمدیہ کو پاکستان میں ان کتب کی اشاعت تک کی بھی اجازت نہیں دی جاتی؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے مخالفین کے دلوں میں ایک چھپا ہوا خوف ہے کہ ان کتابوں کے پڑھنے سے لوگ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے عافیت بخش پیغام کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ حق بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تحریرات نور اور ہدایت کا ایک بے نظیر خزانہ ہے۔ یہ بابرکت کتب جو قرآن مجید اور سنت و احادیث پر مبنی ہیں، اس دور میں حقیقی اسلام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسلام کی حقیقت سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ان روحانی خزائن سے استفادہ از بس لازم ہے۔ ان کتب کی عظمت کے بارے میں خود مسیح پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے، اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی۔ اس لیے آپ نے افراد جماعت کو ان کتب کے پڑھنے کی تاکیدی نصیحت فرمائی، اور ایک جگہ فرمایا کہ سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ حضرات، تکبیر! غلام احمد کی، غلام احمد کی روحانی فضائل، روحانی فضائل۔ حضرات، میں اپنی تقریر کا اختتام سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے بابرکت الفاظ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس امام مہدی اور مسیح محمدی کو ماننے کی توفیق ملی اور ان روحانی خزائن کا ہمیں وارث ٹھہرایا گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بابرکت تحریروں کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے دل اور ہمارے سینے اور ہمارے ذہن اس روشنی سے منور ہو جائیں کہ جس کے سامنے دجال کی تمام تاریکیاں کافور ہو جائیں گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگیاں ان بابرکت تحریرات کے ذریعے سنوار سکیں اور اپنے دلوں اور اپنے گھروں اور اپنے معاشرے میں امن و سلامتی کے دیے جلانے والے بن سکیں، اور خدا اور اس کے رسول کی محبت اس طرح ہمارے دلوں میں موجزن ہو کہ اس کے طفیل ہم کل عالم میں بنی نوع انسان کی محبت اور ہمدردی کی شمع فروزاں کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محسن انسانیت غلام
Jazakumullah, thank you very much.